بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 جمادی الاولیٰ سن 1444 ہجری 28 نومبر سن 2022۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترمین و مکرمین جملے اہل خانہ پسماندگان حضرت مولانا کریم بخش صاحب، تلامذہ، اساتذہ کرام اور کارکنان مدرسہ، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیشیا کے سفر میں حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقاتوں کے مناظر ابھی آنکھوں سے اوجھل بھی نہ ہوئے تھے کہ بقضائے اللہ و قدرہ حضرت کی رحلت کی خبر نے قلب و جگر کو مغموم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالی اور علم اور عمل اور تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ وغیرہ کی حامل ایک اور جامع شخصیت سے امت مسلمہ محروم ہو گئی۔ ایسے علماء ربانیین کی رحلت در حقیقت عالم اسلام کا اجتماعی نقصان ہے۔ مولانا مرحوم کو اللہ جل شانہ نے جامعیت کی صفت والی زندگی عطا فرمائی۔ مدارس و جامعات کا قیام ان کی ذمہ داریاں اور درس و تدریس کی تمام تر مصروفیات کے باوجود دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے قریبی اور بعیدی اسفار کے لیے وقت فارغ کرنا اللہ رب العزت کی نصرت تامہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عام امت کی بے دینی کے باعث قلبی اضطراب اور دعوت اللہ کے لیے اضطرار اس کا اصل محرک قوت ایمانیہ ہیں، اور علم کے نافع عام ہونے کی وجہ سے عالم کو عابد پر 1000 درجے فوقیت حاصل ہے۔ مولانا مرحوم نے علوم نبوت کی نشر و اشاعت اور اس پر ہر فرد امت کو لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تمام پہلوؤں کو اپنا میدان محنت بنایا۔ بے شمار مساجد بھی تعمیر کرائیں اور مساجد میں اعمال دعوت و نبوت کو قائم کرنے کی بھرپور سعی بھی فرمائی۔ خود عملاً بھی میدان دعوت میں سعی رہے اور امت کے اندر قیام اجتماعیت اور اس کی بقا و ارتقاء کے لیے متفکر اور کوشاں بھی، کیونکہ اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ جہود نبویہ بدون اجتماعیت مفقود الاثر ہو جاتی ہیں۔ مولانا مرحوم کا بنگلے والی مسجد برکز نظام الدین سے تادم حیات والہانہ تعلق رہا۔ مولانا نے تمام امراض و اسقام، ضعف و نقاہت اور شدید اعذار کو نظر انداز کرتے ہوئے ملیشیا کے عالمی مشورے میں شرکت فرمائی، جو مولانا مرحوم کے سلسلے جہود اور مساعی کا گویا تتمہ اور ہمارے اور بالخصوص اپنے ملک کے ساتھیوں کے لیے ہمت اور حوصلے کے ازدیاد کا سبب ہوا۔ اللہ رب العزت مولانا کی تمام تر مساعی اور خدمات کو قبول فرما کر تا قیام قیامت تک ان تمام اشجار مثمرہ کی آبیاری فرمائیں۔ مولانا مرحوم کے ساتھ یہ تائید غیبی ہی تھی کہ آپ نے اپنی والدہ کی ہی زیر سایہ تربیت پائی۔ اسی مبارک آغوش میں آپ پروان چڑھے۔ آپ کے علم دین کے حصول کی تمام ذمہ داریاں اپنی تمام تر راحتوں کی قربانی اور دنیا اور اس کے وسائل اور اسباب کے حصول کو ہیچ قرار دے کر خود انجام دی۔ جس طرح حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے ولد عزیز سفیان سے فرمایا کہ تو علم دین کے حصول کے لیے نکل جا، میں سوت کاٹ کر تیرے اور اپنے اخراجات کا انتظام کر لوں گی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک اپنی یاد کردہ حدیثوں پر عمل نہ کر لو اس سے پہلے آگے مت بڑھنا، ورنہ وہ علم تمہارے لیے وبال ہوگا، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والی یہی وہ مائیں ہیں
جن کی گودوں میں پرورش پانے والے علماء، صلحاء، فقہاء، محدثین اور داعی اور مبلغین بن کر عالم کے افق پر آفتاب اور مہتاب بن کر چمکتے ہیں، جن کی شعاعوں سے عالم کی ظلمت ضلالت نور ہدایت سے مبدل ہوتی ہے، اور ان کے علم، عمل اور ہدایت کی محنت کی بارشوں میں باطل خسک و خاشاک کی مانند بہہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان امت کی ماؤں اور ان کی گودوں میں پرورش پانے والے محسنین امت کو اعلیٰ علیین میں پیہم ترقی درجات سے نوازے۔ مولانا مرحوم کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ابدی راحت نصیب فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کو مولانا کا حقیقی وارث اور سچا امین بنائیں۔ آمین۔ والسلام۔ محمد سعد۔